बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, अच्छी खबरें हैं और जो मेरे पास खबरें पहुंची हैं कि तनाव जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा है। इमरान खान साहब ने हरीपुर में जलसा किया और उस जलसे में भी पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान साहब को बहुत बेहतर रिस्पॉन्स दिया और उसमें शदीद तरीन बारिश थी। बारिश के बावजूद इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर जारी रखी, जलसा कायम रहा और लोग भीगते रहे और फिर उन्होंने कहना भी पड़ा कि ख़वातीन की वजह से कि बारिश हो रही है। मैं अपनी बात जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और आज की जो हरीपुर की तकरीर में इमरान खान साहब बड़े मुतमईन नज़र आए, खुश नज़र आए, कूल एंड काम नज़र आए और कोई धमकी नहीं दी गई और सख्त गुफ्तगू नहीं की गई, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की गई और ऐसी बात नहीं की गई जिससे दर्जा हरारत बढ़ जाए, सियासी दर्जा हरारत बढ़ जाए और ऐसा लगे कि बस मार धाड़ वाली बात नहीं। उन्होंने ठहराव था उनकी तकरीर में। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो खबर है, वजह नहीं है बल्कि खबर है और वो खबर बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी तकरीर में कुछ बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये सारा पीसफुल है। लोगों से पूछा कि मैं आपको बहुत जल्द एक कॉल दूंगा, उस कॉल के लिए आप तैयार हैं? जैसे आप 1 घंटे के नोटिस पे बाहर आ जाते हैं, तो वो जब कॉल दूंगा तो उस कॉल का मतलब होगा वो फाइनल कॉल होगी और वो कॉल होगी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम के लिए भी, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए भी होगी, वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए भी होगी, वो पंजाब के अवाम के लिए भी होगी, वो बलूचिस्तान के लिए भी होगी, वो कराची के अवाम के लिए भी होगी, सिंध के अवाम के लिए भी होगी। यानी पूरे मुल्क भर के लिए वो कॉल होगी और उस कॉल का मकसद होगा कि फ़ाइनल स्ट्रोक खेलना है इमरान खान साहब ने और उस फाइनल स्ट्रोक के बाद हर सूरत में आम इंतखाबात का ऐलान करवाना है। ये उन्होंने कल जो है वो वाज़े तौर पे ये रोड मैप उन्होंने बता दिया कि मेरा प्लान ये है। अब उससे पहले उन्होंने वक्त भी दे दिया फेडरल गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल प्लेयर्स को, कि जनाब आपके पास वक्त है, आप सोचें आम इंतखाबात, क्योंकि सारे क्राइसिस का एक ही हल है और वो है आम इंतखाबात। ये जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, दहशत गर्दी के मुकदमात, फलां मुकदमात और तौहीन अदालत की कार्रवाई और ये सारा कुछ वो जो है उन्होंने कहा इससे मसाइल बढ़ेंगे और उसकी वजह यह है कि 2 सूबों में उनकी मुकम्मल तौर पे हुकूमत है, कश्मीर में भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है और पाकिस्तान के सिर्फ सिंध के अलावा बाकी बलूचिस्तान में भी वो पार्टनर हैं। तो मोर देन 80% जो है उसमें तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और वहाँ पे हुकूमतें होने का मतलब ये है कि जब भी इमरान खान साहब कोई कॉल देंगे तो वहाँ पे फिर 25 मई वाला मामला जो है वो दोहराया नहीं जाएगा। अटक पुल पे आंसू गैस और ये सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं होंगी, क्योंकि चारों तरफ से लोग आएंगे और आके लोग इस्लामाबाद के बाहर वाली शाहराहों पे बैठ जाएंगे और इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, मुनक़ते हो जाएंगे, एहतजाज शुरू हो जाएगा। पिंडी में आएंगे तो फैज़ाबाद बैठ जाएंगे, इधर आएंगे तो अटक से आगे जो पंजाब की तो जैसे इस्लामाबाद की वहाँ शुरू हो जाएंगे, मोटरवे पे, जीटी रोड पे, इस तरह से वो बैठ जाएंगे और एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद के लोग अंदर हैं वो इस्लामाबाद के करेंगे। तो वो एक मैसेज दे रहे थे और मैसेज उन्होंने दिया है कि मैं लड़ाई नहीं चाहता, तसादुम नहीं चाहता, तशद्दुद नहीं चाहता, बल्कि मैं पीसफुली चाहता हूँ कि लोगों को भेजा जाए और ये जो मुसल्लत की गई है एक 2 नंबर तरीके से गवर्नमेंट, इसको ख़त्म किया जाए और जो लोगों का अवाम का मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। दूसरी बात उन्होंने एक और की, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम से भी कहा वाज़े तौर पे, उन्होंने कहा जी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हमारा किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है और ना ही होगा। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया टीम से भी कहा कि सोशल मीडिया पे तामीरी तनकीद करें, इसके अलावा कोई तनकीद नहीं होनी चाहिए, पर्सनल हमले नहीं होने चाहिए, असूलों पे बात होनी चाहिए, अपना जो डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करें, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं करना, गालम गलोच नहीं करनी। और ये जाहिर है उन्होंने एक मैसेज दे दिया और ये मैसेज उन्होंने सोशल मीडिया से ज़्यादा अफ़वाज पाकिस्तान को दिया, स्टैब्लिशमेंट को दिया, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को दिया कि ये है हमारी पॉलिसी और अगर
کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا استعمال کرتا ہے، عمران خان کی تصویر لگاتا ہے اور سلوگن وہ لگا کے اور اپنا ایجنڈا. تو کیونکہ سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں جو تحقیقات ہوئیں تو اس میں پتہ چلا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں تھی اور پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی. مطلب یہ تھا کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، ماضی میں مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ اعلان کہتے رہے ہیں، اور موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض حمید صاحب کو نام لے کے، جنرل آصف غفور صاحب کو، جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو، جنرل رضوان صاحب کو، جنرل ظہیر الاسلام صاحب کو، یعنی کسی بھی ڈی جی آئی ایس آئی کو انہوں نے معاف نہیں کیا. یہ خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہمیشہ ٹارگٹ رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ مخالف لوگوں کا، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن آئی ایس پی آر اس معاملے میں خاموش رہا. حالانکہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں، سب پاک فضائیہ ہو، پاک بحریہ ہو، کیونکہ آئی ایس پی آر کا مطلب ہے انٹر سروسز پبلک ریلیشن، افواج پاکستان کی وہ ترجمان ہیں. وہ صرف ایک پورشن کی ترجمان نہیں ہے، وہ پورے افواج پاکستان کے ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں. تو ماضی سے لے کے اب تک یہ ہوتا رہا. تو یہ پہلی دفعہ ہے. ابھی تک واحد عمران خان صاحب ہیں جو ابھی بھی جن کو اتارا گیا ہے، جن حکومت کا تختہ الٹا گیا، حکومت کا تختہ الٹوانے کے باوجود اور ان کے خلاف اب تک جو کچھ بھی کیا گیا، ان کے چیف آف سٹاف کے ساتھ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور ان سے بھی وہی باتیں پوچھنے کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. یہ واحد مثال ہے. نہ ہی ابھی تک آصف علی زرداری صاحب نے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ ہی بلاول بھٹو صاحب نے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ ہی نواز شریف صاحب نے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ ہی مریم صاحبہ نے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہماری ایز پارٹی پالیسی کیا ہے افواج پاکستان کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں. ایسی کوئی ڈائریکشن آپ کو نہیں ملے گی جو اپنے سوشل میڈیا کو، اپنے ورکرز کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو یہ کہیں کہ آپ نے پاک فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. یہ ہے وہ بنیادی بات. تو یہ دوسرا میسیج تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کی ہے، باقی ساری باتیں لتاڑا ہے. اپوزیشن کا حکمراں اتحاد کو، مسلم لیگ نواز کو، شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کو، سب کو دو دو ہاتھ کیے، لیکن انہوں نے تلخ باتیں نہیں کی. دوسری طرف انہوں نے وہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو بات میں نے کی تھی جو جس پہ ان کے انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل وہی بات کی. ہم نے تو آئین اور قانون کے اندر رہ کے کارروائی کرنے کی بات کی تھی، جیسے 25 مئی کی کرداروں کے خلاف قانون حرکت میں آیا ہوا ہے، جیسے ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف جو ہوا ہے، اس پہ جیل میں جو ریکارڈ چھپایا گیا، ڈی آئی جی اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ ان کے خلاف کارروائی ہوئی، وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق کی جا رہی ہے، کیونکہ ریکارڈ چھپایا گیا، اس پہ تشدد ہوا تھا، میڈیکل افسر کی رپورٹ چھپائی گئی، وہ نہ پولیس کو بتائی گئی نہ عدلیہ کو بتائی گئی، اس پہ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے باقی بھی اگر کوئی غلط کام ہوئے تو اس سے کہیں زیادہ سخت گفتگو جو ہے مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کے لوگ کر چکے ہیں اپنے اپنے ادوار میں. مولانا فضل الرحمان صاحب کر چکے ہیں. جب ان کو نیب کا نوٹس ملا تھا تو انہوں نے تو سیدھا کہا تھا کہ کور کمانڈر کو ہم کور کمانڈر کا وہ پتہ نہیں جینا کر دیں گے، کیا کر دیں گے، اس طرح کی دھمکی دی تھی کوئی. تو یہ چیزیں ہیں. اب عمران خان صاحب اب آئیں گے جی کورٹ میں اپیئر ہونا ہے، اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں اپیئر ہوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے چھپنے کی، گرفتار کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں جی اب گرفتاری کے لیے بھی، جیل جا کے بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ اس حد تک کمفرٹیبل تھے اور انہوں نے گفتگو کی. بارش کے باوجود انہوں نے اپنا جلسہ پورا کیا. پھر جو اگلی نیکسٹ بات ہے، اب وہ پنجاب بھر میں کریں گے جی. پنجاب بھر میں انہوں نے تقریریں کرنی ہیں، جلسے کرنے ہیں، اور آلموسٹ یہ جو رفلی سپٹمبر کا فرسٹ ویک تک اور 10 ستمبر سے پہلے انہوں نے اپنا یہ سارا راؤنڈ پورا کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اگلی تاریخ دینی ہے، فائنل کال دینی ہے، اور وہ فائنل کال دیں گے. تو میرے پاس اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے 15 ستمبر کے بعد کوئی دن مقرر کر دیں، تو اس کے بعد وہ یہ کام کریں گے. لیکن یہ ٹھہراؤ کیوں آیا یہ میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے میسیج دیا ہے گورنمنٹ کو، حکمراں اتحاد کو، کہ جناب سموتھلی ہم بیٹھ کے یہ سارا کام آپس میں طے کریں،
عمران خان صاحب کو ایک میسج جا چکا ہے، کچھ یعنی کہ نان پولیٹیکل، نان ملٹری، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کچھ لوگ کامن فرینڈس آئے ہیں میدان میں، اور ایک تو اعجاز الحق صاحب ہیں، لیکن کچھ اور بھی آ گئے ہیں۔ وہ بھی اب زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سارے آپس میں عمران خان صاحب تک پیغام پہنچا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹمپریچر کو لو کریں، اور اس کے بعد بیٹھ کے یہ ساری چیزیں سیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک خوش آئند اطلاع ہے، اور میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پلیئرز کو اچھی طرح اندازہ ہے، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ وہ ٹائم جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، وہ 11 سال والا، اور وہ 14 سال ہو چکے ہیں۔ 14 سال سے کوئی ملٹری انٹرونشن نہیں ہوا اور مداخلت نہیں ہوئی۔ اب اس کو بھی ذرا دھیان میں رکھنا ہے، اور سچویشن کم از کم ویسی ہی ہے جیسے کیا کہنا چاہیے جی، شرف صاحب کے اکتوبر 99 والا ماحول تھا، تب ہو گئی تھی۔ پھر 9-10 اپریل کی درمیانی شب بھی جو کچھ ہوا تھا، اس وقت بھی یہی ٹینشن تھی کہ کہیں عمران خان صاحب ڈی نوٹیفائی نہ کر دیں، اس وقت بھی یہ تھا، لیکن عمران خان صاحب نے ڈی نوٹیفائی نہیں کرنا تھا آرمی چیف کو، اور انہوں نے ہمیں بھی بتایا تھا کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہے۔ وہ تو ہم جب بھی کوئی میٹنگ کال کر لیتے ہیں تو ایویں دھڑکا لگ جاتا ہے کہ جناب پتہ نہیں ہم اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اب سیکٹری ڈیفنس بھی نئے آ چکے ہیں، اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا محمود الزما صاحب کا، اور ان کی ریلیشن شپ بھی آرمی چیف صاحب سے سب کو اب تو اوپنلی پتہ ہی ہے، اور ان کے سمدھی ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ نوٹیفیکیشن ہو گیا، کل پرسوں تک ذمہ داریاں سنبھال لیں گے، اور اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں اب آگے بڑھنی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جو پیغام پہنچا ہے اس کے مطابق خان صاحب تھوڑے سے ہمبل ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا چلیں کچھ اور انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور نو ایشو۔ تو بہرحال یہ خوش آئند اطلاع تھی، میں نے کہا آپ کو دے دوں کہ معاملات کوئی بھلائی کی طرف جانے کے امکانات موجود ہیں۔ تو اگر 2-4 مہینے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پالیٹکس میں 2-4 مہینے کوئی میٹر نہیں کرتے، اگر پرامن طریقے سے، اچھے طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں، اچھے ماحول میں ہوتے ہیں، اور احتساب کا جو کام ہے وہ اداروں کا کام ہے، عدلیہ کا کام ہے، نیب کا کام ہے، انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام ہے، وہ ان کا کام ہے، وہ روٹین میں کریں۔ اگر سارے کا سارا ہی ایک طرف لگ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں بتا دوں کہ سارے معاملے میں ایک دوحہ میں بھی نظر رکھیں جی، کافی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ خاموشی سے سب کو ایک طرف لگا کے، اور وہاں پہ جو اثاثے مختلف لیز پہ دیے جانے ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ اور PIA اور سول ایویشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس پہ بھی ذرا نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ روز ویلٹ، یہ ساری باتیں، تو وہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔